بغیر کسی جستجو یا مشاہدے کے یا تجسس کے یا اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا بغور نظر جائزہ لیتے ہوئے ان کی جد و جہد کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی وسیع کائنات کو دیکھے بغیر کسی بھی شخص میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک کنویں کا مینڈک کنویں کو یہ مکمل کائنات سمجھتا ہے۔ اس کو کائنات جاننے کے لیے اس سے باہر آئے تو اسے نظر آئے کہ سمندر کتنا بڑا ہے، کائنات کتنی وسیع ہے۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک بڑا اچھا مغزار تھا جہاں جھرنے تھے، پودے تھے، پھول تھے، دیگر پرندے تھے۔ ایک بڑی جگہ تھی جہاں وہ بڑی آزادی سے بے فکر گھومتے پھرتے تھے، اڑتے تھے۔ وہاں چڑیوں کی بھی فیملی رہتی تھی۔ چڑیاں چہچہاتی، دن بھر دانہ دن کا چگتی مزے سے اور نغمے گاتی، خوش رہتی، شام کو اپنے گھونسلے میں جا کر سو جاتی۔ عمر کے ساتھ ساتھ انسان عادی ہوتا چلا جاتا ہے، جس طرح اسی طرح جانور بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایک خاص روٹین کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو پرانی جتنی بڑی چڑیاں تھیں وہ اس کی عادی تھیں۔ وہ صبح اٹھتیں، خوب ادھر ادھر وادی میں گھومتیں، دانہ دن کا چگتیں اور شام کو تھکے ہارے اپنے گھونسلے میں آ جاتے اور سو جاتے۔ تو ایک ننھی سی چھوٹی سی چڑیا تھی۔ اس کو یہ عجیب سا لگتا تھا کہ یہ کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور ادھر گھوم پھر کے ہر روز ایک ہی طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، ہم باہر کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے اپنی جو بڑی چڑیا تھی اس سے کہا کہ بھئی ہم باہر کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے لیے کیا یہی ساری دنیا ہے؟ تو اس چڑیا نے اس کو بہت ڈرایا کہ باہر بہت ظالم دنیا ہے، تم باہر جاؤ گی، کوئی پکڑ لے گا، کوئی جانور کھا لے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، تو یہاں آرام سے رہ رہے ہیں بغیر خطرے کے۔ تو اس چھوٹی چڑیا کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ ایک دن صبح کو موقع اسے ملا تو وہ ایک دم پھر سے اڑی اور اس وادی سے باہر نکل گئی۔ جیسے وہ وادی سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا لہلہاتے کھیت ہیں، مختلف پھول ہیں، پرندے ہیں، ہوا کے بہترین جھونکے ہیں اور اس طرح کی اسے بہت چیزیں۔ وہ اڑتی چلی گئی اور ایک جگہ وہ تھک گئی۔ قریب میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن آگے جا کے وہ بیٹھی تو وہاں اسے ایک اور چڑیا مل گئی۔ اس سے اس کی باتیں ہوئی تو اس نے کہا میں اتنی دور آئی ہوں، تھک گئی ہوں۔ اور تو پھر اس بڑی چڑیا نے یہ کہا کہ تم اتنی دور تو آئی ہو، تھک بھی گئی ہو، لیکن تم نے پایا کیا ہے؟ تم نے ایک نئی دنیا دیکھی ہے، نئے پودے دیکھے ہیں، نئے کھیت دیکھے ہیں، نئے لوگ دیکھے ہیں، نئے پرندے دیکھے ہیں اور نئی نئی چیزیں سیکھی ہیں۔ تو زندگی آگے بڑھنے کے لیے نئی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، نئی چیزوں کے سیکھنے کا ضروری ہے۔ اس سب باتوں کو سن کر اور جو باتیں ہوئیں، وہ ننھی چڑیا، چھوٹی سی چڑیا بڑی خوش ہوئی اور وہ واپس اڑتی ہوئی اپنے گھونسلے تک آئی۔ اور پھر اس نے اگلی صبح اپنی سہیلیوں کو یہ بات بتائی کہ زندگی صرف یہی نہیں ہے، اس وادی سے باہر بھی زندگی حسین ہے۔ تو ہمیں بطور انسان بھی یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو صرف اپنے گھر میں قید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے ہی اس شہر میں، گاؤں میں اپنی روزی کی تلاش کرتے ہیں تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دیکھیے، کئی سال پہلے میں نے ٹیلی ویژن پہ یہ سنا، ایک سبزی فروش تھا اور وہ سڑک کنارے سبزی بیچتا تھا۔ تو اس سے سوال ہوا، اس کا انٹرویو ہوا۔ اس نے کہا میرے دادا بھی یہاں بیٹھتے تھے، باپ بھی، اور اب میں یہاں بیٹھا ہوں، اور بڑا وہ خوش تھا۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اسی جگہ ہیں جہاں آپ کا دادا موجود تھے۔ تو آپ اگر اپنی روزی کو اپنے ہی شہر میں صرف تلاش کرنا چاہیں گے تو یہ دراصل آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ کے آگے بڑھنے کے راستے مسدود ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اس کنج عافیت سے، اس شہر سے جہاں بہت زیادہ
شناسہ ہیں، دوست ہیں، وہاں سے نکلنا ہوگا، ایک دوسری شہر میں، دوسری دنیا میں جانا ہوگا جہاں لوگ تو اجنبی ہوں گے، لیکن آپ کو زندہ رہنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، ہمت کرنی پڑے گی، دن رات ایک کرنا پڑے گا، اور یہ سب کوششیں آپ کے لیے مبت ثابت ہوں گی آپ کے ترقی پا جانے میں، آپ کی خوشحالی حاصل ہو جانے میں، آپ کے ماضی میں جو صورتحال تھی، جو رہائش تھی، اس سے آپ بہتر ہو جائیں گے، یعنی جو آپ کو میسر تھا اس سے آپ کہیں زیادہ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ صرف اپنے ہی اس شہر میں تلاش نہ کیجئے روزی کو، بلکہ اپنے شہر سے نکل کر بھی دیکھیے، دنیا بڑی حسین ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی تو یقیناً ترقی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا۔